وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، انہوں نے پیروی کی جو کچھ شیطان تلاوت کرتے تھے یا پڑھتے تھے، یا پیروی جس کی شیطان کرتے، یہ سارے مطلب ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے لگ گئے، اس کی اتباع کرنے لگ گئے۔ اب پھر یہ بھی تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے آج کے اعتبار سے۔ ایک مصرع ہے، آتے ہیں غیب سے یا مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یا مضامین خیال میں۔ اب مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، ہو سکتا ہے میرے ذہن میں بھی کوئی مضمون آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اگر صحیح مضمون ہے تو ہم سمجھیں گے، کوئی صحیح شریعت کے اندر بات ہے تو سمجھیں گے یہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، القاء ہے، ذہن میں بات ڈالی گئی ہے، یہی سمجھیں گے۔ اور اگر وہ کوئی جو ہے نا فحاشی کی بات ہے، عریانی کی بات ہے، جیسے شاعر لوگ جس طرح کا کلام باندھتے ہیں، لب و رخسار، بلبل، گل و بلبل وغیرہ وغیرہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور زمین آسمان کے کلابے ملانا، فضول باتیں، زخرف القول غرورا، باتیں بہت جو ہے نا وہ پرکشش، مگر بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، دھوکہ۔ تو ان کو بھی تو وہ مضامین کہیں سے آ رہے ہوتے ہیں، کدھر سے آ رہے ہوتے ہیں؟ شیاطین کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ انسانوں اور شیاطین جن کے درمیان کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو سورہ انعام میں جا کے کھلے گا، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم لیجادلوکم، وہ ان کو دلائل سکھاتے ہیں تاکہ وہ تمہارے بیانیے پڑھاتے ہیں ان کو، تاکہ تمہارے مقابلے میں وہ مجادلہ کر سکیں، مباحثہ کر سکیں، آرگو کر سکیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ یہ جو ہوتا ہے نا، یہ دونوں کا مل کے ہوتا ہے، اور یہ مشرکین مکہ اس بات سے خوب واقف تھے۔ جن لوگوں نے قرآن کو نہیں مانا، ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کوئی شیطان ان کو آ کے قرآن پڑھاتا ہے، آتا غیب سے ہے، لیکن اللہ کا کلام نہیں ہے، شیطان پڑھاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ یہ بات جانتے تھے۔ میں اور آپ اس بات سے واقف نہیں ہے کہ شیاطین بھی خیال میں کوئی بات ڈالتے ہیں، تو یہ آج واقف ہو جائیے اس بات سے۔ اور اب یہ بات سمجھیں، شیطانوں سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے، رابطہ کرنے کے لیے، یا آج کی اصطلاح میں استعمال کروں دھوکے والی اصطلاح، وہ یہ ہے کہ ان سے انرجی لینے کے لیے، یہی کہتے ہیں نا، انرجی لینے کے لیے آپ کو گندے کام کرنے پڑتے ہیں، آپ کو برے افعال، آپ سے تب فریکوینسی ملتی ہے، اس کے بغیر مل ہی نہیں سکتی فریکوینسی۔ آپ کے اندر کوئی نیکی ہے تو فریکوینسی نہیں ملتی، آپ باوضو ہیں تو فریکوینسی میں نہیں ملتی، آپ نماز پڑھتے ہیں تو فریکوینسی نہیں ملتی۔ مکمل فریکوینسی ملنے کے لیے لازم ہے کہ آپ خبیث ہوں، کیونکہ وہ بھی خبیث ہیں، اور اگر پیدائشی خبیث ہوں تو پھر تو کیا کہنے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہماری نسل اکثریت ان پر مشتمل ہوگی جو بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، کیونکہ ان کا شیطان کے ساتھ کمیونیکیشن بہت آسان ہو جائے گی، وہ تو فلی ان ٹچ ہوں گے نا۔ اب یہ سب کچھ کہانیاں وہاں پہ، اب وہ اللہ سے جنگ کی بھی، اور یہ شیطانوں کے ساتھ سے انرجی لینے کے بھی، یہ ان جزیروں پر کہانیاں ہوتی ہیں جن کی ابھی ایک کا پرت کھلا ہے، وہ بھی آدھا بھی نہیں کھلا، وہ 10% سمجھے کھلا ہے، اصل نہیں کھلا۔ تو یہ سارا شیطانی چالوں کو سمجھیں، شیطانی معاملات کو سمجھیں۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں، کوئی انسان جو اللہ کی کتاب سے نہ جڑے، وہ شیطان کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شیطان، اس پر مسلط ہم کر دیتے ہیں شیطان کو، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے منہ موڑا تو پکڑا کس کو؟ شیطانوں کے کلام کو۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، جو سلیمان علیہ السلام کے عہد میں، سلیمان علیہ السلام جادو نہیں کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، سلیمان علیہ السلام شیطانوں کا کلام نہیں پڑھتے تھے، یہ شیطانوں نے ان کی طرف منسوب کر دیا، یہی تو قرآن بتا رہا ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں جی نقش سلیمانی، کوئی نقش سلیمانی نہیں ہوتا، یہ سب نقش شیطانی ہوتے ہیں جو سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، یہ شیطان ہے جو کفر کرتے رہے اور سلیمان کی طرف اسے موڑ۔ ہاں، ان کے عہد میں چونکہ شیاطین جن قید تھے اور ان کا انسانوں کے ساتھ ایک ربط ہوا، اس کی وجہ سے کچھ انسانوں نے ان سے باتیں سیکھ لیں، اور وہ جو چیزیں تھیں جادو کی، ان کو لے کے وہ چل پڑے۔ وما انزل علی الملکین، اور جو کچھ نازل کیا گیا دو فرشتوں پر،
یعنی انہوں نے اتباع کی. وَاتَّبَعُوا مَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِل, جو بابل میں 2 فرشتے اتارے گئے تھے, ہاروت و ماروت, جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے. اب ایک بات سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اولاد دی ہے, اس سے محبت بھی ہوتی ہے, آزمائش ہے. مال دیا ہے, محبت بھی ہوتی ہے, آزمائش ہے. اقتدار دیا ہے, آزمائش ہے. یہ انعام کوئی بھی نہیں ہے, سب آزمائشیں ہیں. آگے دجال آئے گا, وہ بھی آزمائش ہے. وہ بہت مافوق الفطرت جو ہے نا, اس کے پاس طاقتیں ہوں گی, تو اللہ نے اسے یہ طاقتیں کیوں دی ہیں؟ انسانوں کو آزمانے کے لیے. اسی طرح ان لوگوں کو آزمانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو جادو سکھانے کے استاد بنا کے بھیج دیا بابل میں. اب وہ جادو سکھانے سے پہلے کیا کرتے تھے وہ سنیں. وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ, وہ کسی کو بھی وہ جادو نہیں سکھاتے تھے, حتیٰ یقولا, جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں, انما نحن فتنۃ, بے شک ہم ایک آزمائش ہیں, فتنہ ہیں, آزمائش ہیں. فلا تکفر, تو یہ جادو سیکھ کے کفر نہ کرو. وہ جیسے آج کل آپریشن سے پہلے ڈاکٹر لکھوا لیتے ہیں کہ بھئی اگر موت واقع ہو گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. کوئی آپ نازک چیز لے کے جہاز پہ سوار ہوں تو وہ لکھوا لیتے ہیں رستے میں ٹوٹ گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں. تو وہ فرشتے پہلے کہہ دیتے تھے بھائی یہ جو ہم سکھا رہے ہیں نا, یہ سیکھ کے تم کافر ہو جاؤ گے, لہذا نہ سیکھو. ہم سکھا دیں گے لیکن سیکھ کے کافر ہو جاؤ گے, تو مت سیکھو. فلا تکفر, مشورہ دیتے تھے نہ سیکھنے کا. لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, وہ جو لوگ تھے وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے, علم حاصل کرتے تھے, سیکھتے تھے. کیا سیکھتے تھے؟ کون سا علم؟ ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, جس کے ذریعے سے وہ مرد اور عورت میں جدائی پیدا کریں. تمام شیطانوں کا جو ہدف ہوتا ہے وہ خاندان ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان سمندر کے اوپر, پانی کے اوپر تخت بچھا کے بیٹھا ہوتا ہے, شام کو فیڈ بیک لیتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے قومیں لڑا دیں, کوئی کیا کر دیا, وہ سنتا ہے بڑی تسلی سے, کول اینڈ کام. ایک وہ آتا ہے اس کا شتونگڑا, اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی. وہ اٹھ کے اس کا استقبال کرتا ہے, تو نے اصل کام کیا. یہ جو معاملہ ہے نا, اس کو سمجھ لیں, اس کا تعلق کس چیز سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اما ہوا اور آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا, اللہ نے بنایا, اور کثیر تعداد میں اس سے مردوں اور عورتوں کو زمین میں بکھیر دیا. اور اگلی بات اللہ نے بتائی, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا, إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا, وہ بہت بے حیائی کی بات ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا, بہت برا راستہ ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا دونوں افعال میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. ایک میں اگریمنٹ ہے, دوسرے میں اگریمنٹ نہیں ہے, باقی تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. اچھا ایک مختصر اگریمنٹ تو اس میں بھی ہوتا ہی ہے, دونوں کی رضامندی تو شامل ہی ہوتی ہے, اگریمنٹ ہے, ایک حد تک ایگری ہوتے ہیں. تو بات سمجھ لیں, جس چیز کا اللہ نے حکم دیا اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے, اور جب اللہ کے رستے سے ہٹ کر کیا جائے گا تو اس میں اللہ برکت اٹھا لیتا ہے. اور یہ تو عمل ایسا ہے, انسان کی حیوانیت کا سب سے بڑا مظہر یہ عمل ہے, تو اس کو تو نکاح کے ساتھ اس حیوانیت کے اوپر پردہ ڈالا گیا ہے, یا اسے منیمائز کیا گیا ہے, اس کو شیطانی عمل سے بچایا گیا ہے. وگرنہ جب انسان جذبات کی رو میں ہوگا تو شیطان اسی وقت تو مداخلت کرتا ہے. تو یہ نکاح کی ڈھال ہے جو شیطانی مداخلت کو روکتی ہے, اور جب وہ ڈھال ہٹ جائے تو شیطانی مداخلت ہو جاتی ہے. اب میں اس سے زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا, بس یہ سمجھیں کہ نتیجہ جو ہوتا ہے, اگر کوئی بچہ ہو تو وہ سمجھیں آدھا شیطان ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, تم ان سے شرکت کرو, ان کے مالوں میں بھی, حرام کے مال ہوں گے تو شیطان کے مال ہیں, وَالْأَوْلَادِ, ان کی اولادوں میں بھی شرکت کرو. اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا میں یہ جو مہذب کہلانے والی قومیں ہیں, یہ خاندانی نظام کے پیچھے کیوں پڑی ہوئی ہیں. اپنا تو بیڑا غرق کرا بیٹھے, اب جہاں بچا کھچا ہے وہاں پہ بھی آ گئے. ابھی ہماری حکومت نے, اب ظاہر ہے وہ IMF سے شرط جو ہے نا ہوگی اندر خانے, ہمیں تو نہیں پتہ, لیکن یہ کہ جو قانون بنایا, کیا قانون بنایا, آپ اور اپنی بیوی کی طرف گھور کے دیکھو گے اسے 3 سال کے لیے اندر. اچھا دوسری بات سنیں, اگر آپ اسے کہیں گے کہ تم نے یہ حرکت نہ چھوڑی میں تمہیں علیحدہ ہو جاؤں گا, طلاق دے دوں گا, 3 سال اندر. اگر وہ یہ کہے بھئی اس گھر میں جہاں میں رہتی ہوں کوئی اور نہیں رہ سکتا, اور آپ رکھیں 3 سال اندر. بندہ کہے یار بات پہ اندر تو رکھنے کی کیا ضرورت ہے. دوسری طرف وہ جو لیونگ ریلیشنز ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے,
وہ خیر ہے، پولیس بھی آنکھیں موند لے گی، ریاست بھی آنکھیں ہٹا لے گی، صرف نظر کرے گی، بچے ہیں کوئی بات نہیں. تو پروموشن کس کی ہو رہی ہے؟ نکاح کی ہو رہی ہے. نکاح کو تو گویا حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے کہ نکاح کرو گے 3 سال اندر، کیونکہ یوں کر کے وہ بھی اس کا دعویٰ ہے، جب مرضی کر دے کہ اس نے یوں کر کے زور سے دیکھا ہے مجھے گھور کے، اسے گواہ پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. تو جب ایسی مصیبت پڑ جائے تو بندہ کہے یار یہ اتنا بڑا رسک لینے کی کیا ضرورت ہے، آدمی مطلب کمفرٹ زون سے نکلنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو اس خاندان کے ادارے کو برباد کرنے کے منصوبے یہ شیطان بناتے ہیں. تو وہ شیطان بھی جو سیکھتے تھے جادو، میاں بیوی میں جدائی پیدا کرو، آج پورا سسٹم اس جدائی کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ یہ نظام ہی ختم کرو. ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ وما هم بضارین بہ من احد، حالانکہ وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے، نقصان کر سکتے کسی ایک کا بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا، اچھا ایک چیز جو میں نے آپ کو دل کی آنکھ کا بتایا تھا نا، یہ دل کی آنکھ غذاؤں سے بھی بند ہو جاتی ہے. اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے نا وہ کھانے سے بھی یہ دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. خنزیر کھانے سے بھی بند ہو جاتی ہے، سود کھانے سے بھی بند ہو جاتی ہے، دنیا کی محبتوں سے بھی بند ہو جاتی ہے. تو یہ جو کچھ پلاتے ہیں ہمیں، جو یہ جینیٹیکل چینجز کرتے ہیں، یہ سارا کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ وہ جو خیر کا مادہ رمق اللہ نے اندر وہ ریسیپینٹ رکھا ہوا ہے جو وہی کو پہچانتا ہے اور اللہ کو پہچانتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ کرپٹ کر دو، اس کو پرورٹ کر دو، تاکہ انسان کا جو رب کے ساتھ کنیکشن ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ جو تقوی والا ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر سے ختم کر دو. ابھی جو تازہ ترین ایک کل ہی میں دیکھ رہا تھا، کوئی ایک اور جو ہے نا وہ ای میل نکلی ہے جس میں ذکر ہے کہ انہوں نے کوئی پودوں کا ایسے کلیکشن جمع کی ہوئی تھی جو انسانوں کے اوپر اس طرح اثر کرتے ہیں کہ ان کی فری ول ختم ہو جاتی ہے. جادو کے پودے کہہ لیں آپ. تو یہ چیزیں انسانوں کے خلاف، اور ہم سادہ بنے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ تو سائنس ہے. سائنس آج کا جادو ہی سمجھ لیں، بس اتنا ہی، تھوڑا سا ہی فرق ہے. یہ جادو ہی کے قریب چلی گئی ہوئی ہے. جنات کے ساتھ رابطے سب کے ہیں. ایک ڈل آدمی ہائی اسکول تک جو ہے نا فیل ہوتا بچتا ہے، اسکول سے نکالنے کے چکر میں ہوتے ایک دم ذہین ہو جاتا ہے. تو کہاں سے اسے یہ خیالات آ رہے ہیں، کہاں سے وہ ذہین بن گیا ہے، کون سی انرجی نے اس کو اتنی ذہانت دے دی ہے، وہ یہاں بات کھلے گی. یہ ساری وہ جنوں والی انرجی ہے. ہمارے بھی ایک سائنٹسٹ تھے، انہوں نے بھی لکھا کہ ہمیں جنات سے بھی انرجی حاصل کرنی چاہیے. جو لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے وہ ان پر ہنستے ہیں، لیکن یہ دنیا یہ انرجی حاصل کر رہی ہے جسے وہ انرجی کہہ رہے ہیں. اصل میں یہ شیطانی طاقتیں ہیں جن سے وہ مدد طلب کرتے ہیں. اس لیے قرآن مجید نے اتنے اہتمام سے بیان کیا ہے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جس کا انہیں نقصان ہے، جو انہیں ضرر پہنچاتی ہے. وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور انہیں نفع نہیں دیتی. وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور انہیں یہ معلوم ہے، جانتے ہیں یہ بات، لَمَّنِ اشْتَرَاهُ، کہ جس نے اس کو سیکھا، اس کو حاصل کیا، اسے کمایا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں بچتا. کہ کفر ہی نہیں، بالکل ہی آخرت سے محروم کر دینے والی بات. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کیا بری کمائی ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے کی ہے. وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانیں.